الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں جادو کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ اس کا مختصر سا پس منظر بھی سماعت فرما لیجیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی حکومت تھی وہ ہر قسم کی مخلوقات کے اوپر حاوی تھی، جن میں جنات بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع اور مسخر کر دیا تھا، لہذا ان کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا۔ اور یہود کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے نسبت جادو کی سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی، اور نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کو پھیلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے جادو کو نہیں پھیلایا۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جادو کرنا اور جادو کرانا یہ حرام ہے اور کفر ہے۔ جو شخص کالا جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کالا جادو کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ جادو ہو اور وہ جادو کا علاج بھی جادو سے کروائے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر شیاطین کے منتر پڑھے جاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو غلط انداز میں پڑھا جاتا ہے، ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہا جاتا ہے، پاکی ناپاکی کا کوئی تصور یہ جادو کرنے اور کرانے والوں کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جادو کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ، عربی زبان میں ایک لفظ ہے راعینا، راعینا، را الف عین نون الف۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کرتے تھے تو وہ عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ راعینا، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ ہماری توجہ کیجئے۔ تو جو یہود تھے وہ شرارتاً جان بوجھ کے اس الفاظ کو تھوڑا سا اس انداز میں بولتے تھے کہ اس کا معنی ایک گستاخانہ جملے کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے راعینا، راعینا کو راعینا، جس کا معنی اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا کہ آپ نے اس سے ملتا جلتا بھی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جس میں خدا نہ خواستہ آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کا ادنا سا بھی پہلو نکلتا ہو۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے آپس کے جھگڑے کو بیان کیا گیا۔ یہودی یہ کہتے تھے جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، کوئی اور ہمارے سوا جنت میں نہیں جائے گا، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں۔ بات بات پر دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے، بات بات پر دوسروں کے اوپر گستاخی کے فتوے۔ یہ گستاخی اور کفر کا فتویٰ تو ہر کوئی اپنی جیب میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کہہ دو نا کہ بھائی نہیں یہ عمل سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لو جی تو گستاخ ہو گیا، یعنی فوراً ایک سیکنڈ سے پہلے یہ گستاخی کا فتویٰ کہ جیسے کہ شاید جنت ہم اللہ تعالیٰ سے خود اپنے لیے الاٹ کروا کے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ اور ایک اصول بیان فرما دیا کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ دو کام کر لے، من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے سامنے قربان کر دے، ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جنت پکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، مسجدوں کے راستے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ممن اظلم ممن منع مساجد اللہ، سب سے بڑا ظالم اس روئے زمین پر، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مسجدوں کے راستے مسدود کر دیتا ہے، لوگوں کو مسجدوں سے جانے سے روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسا شخص دنیا کا سب سے ظالم ترین انسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے اور مختلف امتحانات سے ان کو گزارا، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی مضمون کے ساتھ پہلے پارے کی تکمیل ہو جاتی ہے، دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے پارے میں جو مضمون سب سے پہلے بیان کیا گیا اس کا پس منظر سماعت فرما لیجیے کہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ معظمہ میں رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے. جب تک مکہ میں رہے حرم شریف میں نماز ہوتی تھی تب تک کوئی اس خواہش پر عمل ہو گیا کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے. لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اب اس خواہش پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا. بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو جاتی اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو قبلے کی طرف نماز نہ ہو پاتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے لیکن زبان سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کہ محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا, ہمیں اندازہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے کہ آپ کیوں بار بار اٹھا کے دیکھتے ہیں. اے محبوب آج آپ کی خواہش کے لیے فلنولینک قبلۃ ترضاها, محبوب آپ کو راضی کرنے کے لیے آج ہم نے قبلہ مسلمانوں کا تبدیل کر دیا. مدینہ منورہ میں 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھا رہے تھے, 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے, یہ آیات نازل ہو گئیں. اسی انداز میں نماز میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں آج بھی مسجد ذو قبلتین موجود ہے کہ جہاں پہ دونوں قبلوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے. تو جب یہ حکم نازل ہوا تو ہمیشہ کی طرح یہ یہودیوں نے بڑا چیخنا چلانا شروع کر دیا, لو جی یہ کیسا دین ہے, پہلے کوئی قبلہ تھا اب کوئی قبلہ ہو گیا, پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دین پر اعتراض کرنے والے لوگوں کو بے وقوف کہا ہے. بے وقوف یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سیقول السفہاء, سفہاء بے وقوف. بے وقوف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جواب یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کو کہہ دو مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی ہے. پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, پہلے بھی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے, اب اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اب بھی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں, ہم اپنی خواہش کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اس کے بعد شہید کے مقام کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے انعامات رکھے ہیں اور کیا کیا آسائشیں ان کے لیے رکھی ہیں. دلائل توحید کو بیان کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ کا تعارف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کیا کہ اللہ ایک ہے تو کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ اتنے سارے کام کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے دلائل بیان فرمائے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس کہ زمین کو دیکھو اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی, آسمان کی تخلیق بھی اللہ نے کی, سمندروں کے اوپر جو کشتیاں چل رہی ہیں جو بڑے بڑے بحری جہاز چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے, بارش آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے, غرضے کے کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس کے بعد حلال مال کھانے کی ترغیب دی گئی ہے اور دین کے احکام کو چھپانے والوں پر وعید بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ دین جانتے ہوئے بھی حق کو چھپا جاتے ہیں, حق جانتے ہوئے بھی حق کو چھپا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی شدید پکڑ کا ذکر فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن ان کی بڑی شدید پکڑ ہوگی. دنیا میں بھی یہ لوگ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ جا کر ذلیل ہوں گے. اس کے بعد جو سورہ بقرہ کے اندر آیہ مبارکہ ہے یہ ابواب البر کے نام سے مشہور ہے. اس آیت کے اندر نیکیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں, نیکی کے اعمال کیا کیا ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ اللہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان کو بیان کیا گیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا گیا. مال خرچ کرنے کا ذکر آیا کہ رشتہ داروں کے اوپر مال کو خرچ کرو, غریب لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کرو, مسکینوں کے اوپر مال کو خرچ کرو, یتیموں کے اوپر مال کو خرچ کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف شفقت کا ہاتھ پھیرا, صرف شفقت کا ہاتھ پھیرا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ کل قیامت والے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر معیت چاہیے تو فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھو. اس کے بعد وعدے کو پورا کرنے کا بیان کیا گیا.
قصاص کے احکام بیان کیے گئے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جواب میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے متعلق فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ قصاص میں بظاہر تو تمہیں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایک جان کو لے رہے ہیں، لیکن دراصل اس کے اندر پوری کی پوری زندگی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف اتنی بات ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ اس کے بعد روزے کے احکام کو بیان کیا گیا، رشوت کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشوت کی کمائی اور بدکار عورت کی کمائی ایک جیسی ہے، العیاذ باللہ۔ رشوت کی کمائی اور بدکار عورت کی کمائی ایک جیسی ہے، اس کمائی کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چاند کے متعلق احکام کو بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام نے سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کبھی چاند بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چاند چھوٹا ہو جاتا ہے، کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اللہ نے سائنٹیفکلی اس کا جواب نہیں دیا کہ چاند بڑا یا چھوٹا کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف مدعے کی بات کی اور نتیجہ بیان کیا کہ بھائی یہ چاند بڑا چھوٹا اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم اپنی تاریخیں اس سے معلوم کر لیا کرو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قمری اعتبار سے اپنے حساب کتاب کو چلانا یہ مسنون ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو قمری اعتبار سے، حج کرنا ہے تو قمری اعتبار سے، روزے رکھنے ہیں قمری اعتبار سے، عید کرنی ہے قمری اعتبار سے، یہاں تک کہ اگر کسی خاتون نے عدت گزارنی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو وہ بھی چاند کی تاریخوں کے حساب سے۔ تو یہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرنا اور اپنے معاملات کے اندر چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا یہ ایک مسنون عمل ہے، اس کی طرف ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد روزے کے احکام کو بیان کیا گیا، مسائل بیان کیے گئے اور حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے گئے۔ باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔